مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے 5ویں اتوار کی لطوریہ میں شامل ہیں۔ ایک ہفتے بعد کھجوروں کے اتوار سے ہم پاک ہفتے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی اذیت، موت اور جی اٹھنے پر غور و خوض کریں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، اس میں ہم سنتے ہیں کہ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو ہم خداوند سے دور نہیں بلکہ اس کے فضل کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے خدا ہماری تسلی کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بیابان میں جہاں کوئی زندگی نہیں ہمارے لیے راہ بنائے گا، وہ ہمارے لیے نئی چیزیں بنائے گا۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو خدا ہمارے لیے ہماری زندگی میں نیاپن لاتا ہے۔ فقیہ اور فریسی یسوع کے پاس ایک عورت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق اسے سنسار کرنا چاہیے۔ فقیہ اور فریسی یسوع کو پھنسانا چاہتے ہیں کیونکہ یسوع خدا کے رحم اور محبت کی تعلیم دے رہا تھا۔ اگر یسوع کہتا ہے کہ اسے سنسار کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی تعلیم رحم اور محبت کے بارے میں جھوٹی ہے، اور اگر یسوع کہتا ہے کہ اسے معاف کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع موسیٰ کی شریعت کو پورا نہیں کرتا۔ اسی بنا پر یسوع ان سے کہتا ہے کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی اسے پہلے پتھر مارے۔ اور پھر ہم سنتے ہیں کہ وہ بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور وہ عورت کھڑی رہی، اور یسوع اس سے کہتا ہے کہ میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں پڑھیں تو ہم سنتے ہیں کہ یسوع کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جس طرح آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول فلپیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسیح نجات دینے والے کی تلاش کرنی ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا رحم دکھایا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس طرح ہم ان روزوں کے ایام میں خداوند کے حضور آئے ہیں، ہم یاد کریں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمیں خدا کی رحم کی ضرورت ہے اور خدا کی معافی کی ضرورت ہے۔ آج کا کلام ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ اپنی آزمائشوں کو ترک کریں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ شیطان کو اور اس کے منصوبوں کو ترک کریں تاکہ مسیح کے جی اٹھنے کو واجب طور پر منا سکیں؟ میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے پاس اس کے سپاہی کسی شخص کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور بادشاہ اس شخص کو سزا دے کر اسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے اور اپنی محفل میں پوچھتا ہے کہ کیا کبھی کسی نے جھوٹ بولا ہے؟ ان میں سے ایک وزیر جو کہ دانشمند اور فرما بردار ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہے۔ اس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا ہے اور بادشاہ اسے اپنے محل سے نکال دیتا ہے، اور وہ وزیر کافی دن اپنے گھر میں رہتا ہے اور ایک دن باغ میں جاتا ہے اور باغبان سے کہتا ہے کہ مجھے ایک سونے کی ڈالی بنا کے دے، اور وہ وزیر بادشاہ کی اجازت لے کر سونے کی ڈالی بادشاہ کے پاس لے جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یہ سونے کی ڈالی ملی ہے، اور اگر ہم اس سونے کی ڈالی کو اس جگہ پر لگائیں تو ہر جگہ پر سونا اگے گا۔ اور بادشاہ اپنے سب وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ جاتا ہے۔ تب یہ دانشمند وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ،
اس ڈالی کو لگانے کے لیے ایک شرط ہے۔ سونا اس وقت ہی اگے گا جب وہ شخص اسے زمین پر لگائے جس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر بادشاہ اپنے سب وزیروں سے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو آگے بڑھو اور یہ ڈالی لگاؤ۔ لیکن کوئی اس میں سے آگے نہیں آتا، اور وہ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا، تو آپ ہی اس ڈالی کو لگا دیں۔ اس پر بادشاہ حیران ہوتا ہے اور تعجب کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اکثر اوقات ہم بھی دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، جس طرح فقیہ اور فریسی اس عورت پر الزام لگاتے ہیں، اور یسوع ان کے دلوں کو جانتے ہوئے اس لیے ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ نہیں کیا تو پہلے پتھر مارو۔ اور ہم سب بھی اپنی کمزوریوں اور آزمائشوں سے واقف ہیں، لیکن اس کلام کے ذریعے خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم خداوند سے اس کے رحم اور اس کی محبت کا فضل مانگیں، تاکہ ہم دوسروں کو محبت اور رحم دکھانے والے بنیں۔ آمین۔